ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنی زندگی میں ہی اللہ رب العزت کو راضی کر لے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے بعد اپنے آپ کو اہل جنت میں شامل کر لے اور اللہ رب العزت سے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لے. یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑی خوش نصیبی یہی ہے انسان کے لیے کہ انسان زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے اور اس کی موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اور موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ اس کا نام اہل جنت میں لکھا جا چکا ہو اور ان لوگوں میں اس کا نام شامل کر لیا گیا ہو کہ جن کو اللہ رب العزت جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر چکا ہوتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ دے چکا ہوتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، ابھی ماہ رمضان کا برکت والا مہینہ گزرا تو اس میں انسان زیادہ سے زیادہ اس بات کی دعا کرتا ہے کہ اللہ میری گردن کو مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. اور اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں ہر شام کو اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، اور جتنے لوگوں کو اللہ رب العزت پورے مہینے میں جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اتنے ہی لوگوں کو اللہ رب العزت رمضان کے آخری دن کی شام میں اتنے ہی لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. اس لیے بار بار ہم روزے کی حالت میں اور رات کو تراویح کے بعد وتر کی دعا میں، اسی طرح قیام کے بعد دعا کے دوران ائمہ کرام بھی ہمیشہ زیادہ سے زیادہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم پہ یہ فضل و کرم فرما، ہم پہ مہربانی فرما کہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. ہم نے یہ دعا تو کر لی، ماہ رمضان کا مبارک مہینہ گزر گیا، اللہ سے ہم دعائیں بھی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری وہ دعائیں قبول فرمائے اور اللہ ہمیں انہی خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جن کو اللہ رب العزت اسی مہینے کے اندر، ماہ مبارک جو گزر چکا اس کے اندر جن کو اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا، اللہ ہمیں انہی خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. میرے بھائیوں، لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینا ہی کافی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما، یا اس کے لیے کچھ ایسے اسباب ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کا کرنا ضروری ہے، ایسے اسباب کہ جن کا نتیجہ، جن کا انجام جہنم کی آگ سے آزادی ہے؟ وہ اسباب کیا ہیں؟
اور وہ اعمال کیا ہیں کہ جن کا انجام نتیجہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ میرے بھائیوں، آج سے یعنی آج کے خطبہ سے ہم انشاءاللہ ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم ان اسباب کو ذکر کریں گے کہ جو جہنم کی آگ سے آزادی کے اسباب ہیں۔ ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب عقیدہ توحید، اور یہ بات یاد رہے کہ ہم یہ جو اسباب ذکر کریں گے اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے، ورنہ ہر ایک سبب پہ اگر مکمل تفصیل کے ساتھ اگر بیان کیا جائے تو پھر ایک ایک سبب پر ہو سکتا ہے کہ ایک ایک خطبہ بھی ختم نہ ہو۔ اختصار کے ساتھ ہم بیان کریں گے کہ وہ اسباب کیا ہیں جن کو انسان اختیار کرے، ایک بندہ مسلمان اختیار کرے، تو ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد، ان اعمال کے کرنے کے بعد اس کو جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان اسباب میں سے پہلا سبب ہے عقیدہ توحید، اور توحید کا عقیدہ جو ہے یہ ہر مسلمان پر سب سے پہلا واجب ہے۔ سب سے پہلی بات جو کسی مسلمان پر واجب ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی توحید کا دل سے اقرار کرے، اللہ کی وحدانیت کو دل سے مانے، دل سے تسلیم کرے کہ اللہ اکیلا ہے جس کے لیے ساری کی ساری عبادات کرنی چاہیے۔ اللہ اکیلا ہے جو ہر عبادت کا مستحق ہے، اکیلا اللہ رب العزت ہی ہے جس کو الہ کہہ سکتے ہیں، جس کو معبود کہہ سکتے ہیں۔ اس اکیلے اللہ رب العزت کے سوا کوئی ایسا نہیں، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی صحابی ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، کوئی امام ہو، کوئی ولی اللہ ہو، کوئی ایسی شخصیت نہیں اللہ کے علاوہ کہ جس کے لیے کوئی عبادت کی جا سکے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم جب کلمہ توحید پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کلمہ میں بھی سب سے پہلے انسان کو اسی بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ لا الہ، سارے معبودان کی نفی کرو، کوئی معبود نہیں، چاہے کوئی نبی ہو، کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی پتھر ہو، کوئی بت ہو، یہ سورج ہو، چاند ہو، آگ ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی معبود نہیں، معبودان کی سب سے پہلے نفی کرنی چاہیے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، سب سے پہلے نفی ہے، معبودان باطلہ کی نفی۔ پھر اس کے بعد الا اللہ، جب آپ سارے معبودوں کی نفی کر دیں گے، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کے بعد اس بات ہوگا کہ ہاں عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ۔ یہی عقیدہ توحید ہے۔ تو اس عقیدہ توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا دل سے اقرار کرنا، اللہ کی وحدانیت کو دل سے ماننا، یہ جہنم کی آگ سے آزادی کے اسباب میں سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سبب ہے۔ اس کے بغیر انسان جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں، کئی بار ہم لوگ خطبہ کے جمعہ میں اپنے دروس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ شرک جو عقیدہ توحید کے الٹ ہے، توحید کی ضد شرک ہے، یہ شرک ہے، اس کی وجہ سے انسان جہنم کی آگ سے آزادی نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ جہنم کی آگ ہی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بنا دی جاتی ہے، والعیاذ باللہ۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور شرک پر ہی اس کی موت آتی ہے، وہ شرک کسی طرح کا ہو، قبروں پر، مزاروں پر، درباروں پر جا کر کے وہ غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز پیش کرتا ہو، غیر اللہ کے نام کی دیگیں پکاتا ہو، کسی بزرگ یا کسی ولی اللہ اس کی قبر کا طواف کرتا ہو، اس کی قبر پہ جا کے سجدہ ریز ہوتا ہو، اس کے لیے انسان اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہو، اس کی محبت کو اپنے دل میں بساتا ہو، اس سے خوف کھاتا ہو کہ اگر میں یہاں پر نذرانہ پیش نہیں کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس طرح کا خوف اور اس طرح کی اندھی عقیدت کہ جس کی وجہ سے وہ اس شخصیت کو، وہ فوت شدہ شخصیت، چاہے وہ بزرگ ہے، ولی ہے، کوئی بھی ہے، اس کو وہ اختیارات دیتا ہے کہ جو صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ شرک جو ہے، انہ من یشرک باللہ، جو شخص اس طرح کا شرک کرتا ہے اور پھر اسی پر اس کی موت آتی ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے۔
ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے آزادی کے اسباب ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس جہنم سے آزادی کے اسباب کیا ہیں۔ اگر شرک انسان کے لیے انسان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے تو توحید انسان کو جہنم سے بچا سکتی ہے، توحید انسان کو جہنم سے پناہ دلوا سکتی ہے۔ سب سے پہلا سبب جہنم سے آزادی کے اسباب میں سے وہ عقیدہ توحید۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ جس شخص کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے اور جس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، اہل جنت میں اس کا نام شامل کر دیا جائے، فقد فاز، حقیقت میں کامران و کامیاب انسان تو وہی یہی ہے، سعادت مند انسان یہی ہے جس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گرامی عقیدہ توحید کے حوالے سے ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك دخل الجنہ، جو بندہ بھی، جو شخص بھی اس بات کی دل سے گواہی دیتا ہے، دل سے اس بات کے اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اللہ ہی کی محبت دل میں بسانی چاہیے، اللہ ہی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا چاہیے۔ جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک، پھر گواہی دے کے یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ، اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد پھر وہ درباروں مداروں کے چکر نہیں لگاتا، ثم مات علی ذلک، پھر وہ اسی بات پر ڈٹ جاتا ہے، عقیدہ توحید پر ڈٹ جاتا ہے، ساری محبت اللہ کی محبت ہی اپنے دل میں بساتا ہے، اللہ سے ہی ہمیشہ خوف کھاتا ہے، اللہ ہی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اور پھر اسی عقیدے پر اس کی موت آتی ہے، زندگی میں پھر وہ شرک کے قریب نہیں جاتا، پھر غیروں کی طرف مڑ کے نہیں جاتا ہے، غیروں کے دروازوں پر دستک نہیں دیتا ہے، صرف اللہ کو پکارتا ہے، ساری حاجتیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ ثم مات علی ذلک، لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کے بعد، عقیدہ توحید کو دل سے ماننے کے بعد پھر ساری زندگی اسی پر قائم رہتا ہے، اسی پر اس کی موت آتی ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو جہنم کی آگ سے آزادی مل جاتی ہے، کیونکہ قیامت کے دن دو ہی ٹھکانے، یا جنت یا جہنم۔ ظاہر ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا، اہل جنت میں جس کا نام لکھا گیا، وہ یقینی طور پر اس کو جہنم کی آگ سے آزادی مل گئی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین موجود تھے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میں سے ہماری مجلس کے درمیان سے ہی اٹھ کر کے چلے گئے، کافی دیر تک واپس نہیں آئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں کسی اللہ کے دشمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت نہ پہنچائی ہو جس کی وجہ سے آپ تاخیر کر رہے ہیں، آپ واپس نہیں لوٹ رہے۔ چنانچہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کی غرض سے ہم اپنی مجلس سے اٹھ پڑے۔ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سب سے آگے تھا۔ یہ صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ کچھ وقت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی برداشت نہیں ہو رہی، فوراً نکلتے ہیں اس مجلس کو چھوڑ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بنو نجار کے ایک باغ میں پہنچا، باغ کے ارد ایک دیوار تھی، میں نے دیکھا کسی جگہ سے مجھے اندر جانے کا راستہ ملے، کوئی دروازہ ہو، کوئی دروازہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ چکر لگا رہا تھا، اسی دوران مجھے معلوم ہوا کہ دیوار کے درمیان سے ایک چھوٹا سا نیچے سوراخ کیا گیا ہے، تھوڑی سی جگہ بنائی گئی پانی کے اندر جانے کے لیے۔ میں اسی جگہ کے اندر گھس گیا، جا کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ابو ہریرہ تم کیسے آ گئے؟ بتلایا کہ آپ ہمارے درمیان تھے، اچانک اٹھ کے چلے گئے، آپ کافی دیر تک ہم میں واپس نہیں لوٹے، ہمارے اندر خوف پیدا ہوا کہ کہیں آپ کو کسی اللہ کے دشمن نے اذیت نہ پہنچائی ہو، اس لیے آپ کو ڈھونڈنے کی غرض سے باہر نکل پڑے اور میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا آپ تک پہنچا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ واقعہ لمبا ہے، انتہائی مختصر کر کے آپ کو میں نے بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ اذهب بنا علی هاتین، یہ دو میرے جوتے لے کر کے جاؤ، فمن لقیت من وراء هذا الحائط، اس باغ کے باہر
تمہیں جو شخص بھی ملے، جو شخص میں سارے لوگ آ سکتے ہیں، مسلمان بھی آ سکتے ہیں، منافق بھی آ سکتے ہیں، اور سچے مسلمان بھی آ سکتے ہیں، صرف کلمہ گو مسلمان جو صرف کلمہ پڑھتے ہوں اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کی توحید کے ساتھ شرک بھی کرتے ہوں، وہ سب لوگ آ سکتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَمَن لَّقِيتَ مِن وَرَاءِ هَٰذَا الْحَائِطِ، اس دیوار کے باہر یا اس باغ کے باہر تمہیں جو شخص بھی ملے، یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عقیدہ توحید کو مانتا ہو، توحید کی حقانیت کو دل سے تسلیم کرتا ہو، اللہ کی وحدانیت کو، اور مستيقنا بها قلبه، اور اس شہادت پر، اس گواہی پر اس کا دل بھی یقین رکھتا ہو، دل میں یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے جس کو پکارنا چاہیے، صرف اللہ ہی ہے جس کو داتا مانا جا سکتا ہے، صرف اللہ ہی ہے جس کو غوث اعظم کہا جا سکتا ہے۔ من یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو شخص بھی ابو ہریرہ آپ کو اس باغ سے باہر اس طرح کا ملے کہ وہ دل سے اللہ کی توحید کو مانتا ہو، دل میں اللہ کی توحید پر یقین رکھتا ہو، فبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے جہنم کی آگ سے آزادی کا پہلا سبب عقیدہ توحید، اور دوسرا سبب اخلاص، کہ ہم اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کریں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری زندگی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ عبادات کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ قل اللہ اعبد مخلصا له دینی، آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو توحید ہے، اور کس طرح عبادت کرتا ہوں؟ مخلصا له دینی، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، دین میں ملاوٹ نہیں کرتا، نیات میں ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، صرف اور صرف اکیلے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری ہے، اور ریاکاری جو ہے یہ انسان کو جہنم کی آگ میں لے جاتی ہے والعیاذ باللہ، اور اخلاص انسان کو جہنم کی آگ سے آزادی دلواتا ہے۔ آپ دونوں چیزوں کو مقارنہ کریں، ایک طرف عقیدہ توحید جو جنت میں لے جانے والا ہے، اس کی ضد شرک ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے، اور ادھر اخلاص ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، اور اس کی ضد جو ہے وہ ریاکاری ہے، ریاکاری انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، سب سے پہلے جہنم کی آگ کو سب سے پہلے جن 3 لوگوں کے ساتھ بھڑکایا جائے گا والعیاذ باللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بڑے عبادت گزار جن کو دنیا میں آئیڈیل تصور کیا جاتا ہے کہ یہ تو واقعتاً اللہ والے، لیکن وہ چونکہ عبادات میں ریاکاری کرتے تھے، سب سے پہلے انہی کے ساتھ، سب سے پہلے انہی لوگوں کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، ریاکاری کرنے والوں۔ وہ قاری قرآن، وہ عالم دین جو قرأت قرآن کرتا تھا صرف لوگوں سے اپنی تعریف سننے کے لیے، اور وہ سخی، وہ شخص جو دنیا کے اندر بہت زیادہ مال خرچ کرتا تھا اللہ کی رضا کے لیے نہیں، صرف لوگوں سے اپنی تعریف سننے کے لیے کہ فلاں شخص بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ اور تیسرا انسان جو حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص بڑا مجاہد، بڑا بہادر۔ یہ 3 شخص ہیں، عالم دین اور قاری قرآن، اور دنیا میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا انسان، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان تک قربان کر دینے والا انسان، یہ 3 شخص ہیں سب سے پہلے انہی لوگوں کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا والعیاذ باللہ۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عبادات میں اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص ہوتا بھی جنت میں جاتے، لیکن عبادات میں اخلاص نہیں تھا، نیات میں ریاکاری کا شائبہ موجود تھا، اس کی وجہ سے سب سے پہلے ان کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا والعیاذ باللہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے آزادی کے اسباب میں سے پہلا سبب توحید، اور دوسرا سبب اخلاص، اور تیسرا سبب
یہ موضوع بھی میں نے مختصر کر دیا ہے، ورنہ اخلاص کے موضوع پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ تیسرا سبب جو ہے جہنم کی آگ سے آزادی کا، وہ ہے دعا، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہی جہنم کی آگ سے آزاد کر سکتا ہے، اللہ تو ہی ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی دے سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو بار بار اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے آخری تشہد میں 4 چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے 4 چیزوں سے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ ان 4 چیزوں میں سے عذاب قبر، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے، اور دوسری چیز وہ عذاب النار ہے، جہنم کا عذاب ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے اپنی ہر نماز کے آخری تشہد کے اندر۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں آپ کو والعیاذ باللہ کہیں آپ کو جہنم کی آگ میں نہیں لے جائے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں امت کو تعلیم تھی، امت کو تعلیم دی گئی کہ آپ اپنی ہر نماز کے آخر میں ان 4 چیزوں سے پناہ طلب کریں اللہ رب العزت، اور ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ عذاب جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے ما سأل رجل مسلم اللہ الجنة ثلاثا الا قال في الجنة اللهم ادخله الجنة۔ جب بھی کوئی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے جنت والوں میں شامل کر دے، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، 3 بار یہ دعا کرتا ہے تو خود جنت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ اور وما والاستجار رجل مسلم من النار ثلاثا الا قال في النار اللهم اجره من النار۔ جب بھی کوئی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے 3 بار یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزادی دے دے، مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے دے، تو جہنم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ لہذا جہنم کی آگ سے آزادی کی دعا انسان کو کرنی چاہیے۔ یہ دعا جو ہے یہ بھی جہنم کی آگ سے آزادی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ چوتھا سبب جو ہے وہ تقویٰ، پرہیزگاری، کہ انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ زندگی میں انسان کو شیطان جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح شیطان نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ان کو معاف نہیں کیا۔ شیطان جو ہے وہ برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے انسان کے سامنے، انسان کو بہکانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ آپ شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچائیں، شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ شیطان جب کسی برائی کو آپ کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، آپ اپنے آپ کو اس برائی سے محفوظ رکھیں۔ یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے، اور یہی تقویٰ جو ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی بسر کریں، یہی تقویٰ انسان کو جہنم کی آگ سے آزادی دلانے والا ہے۔ یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ تم میں سے ہر شخص کو وہ پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ وہ پل صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس پل سے ہر شخص کو گزرنا۔ ان منکم الا واردها، تم میں سے ہر شخص کو وہاں سے گزرنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، کسی کو مفر نہیں اس سے۔ ہر شخص کو، مومنوں کو، منافقوں کو، کافروں کو، مشرکین کو، ہر شخص کو اس پل صراط سے گزرنا ہے جو جہنم کے اوپر۔ اس پل صراط سے گزرتے ہوئے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، وہاں پر میرے بھائیو یہ وہ مقام ہوگا کہ جہاں پر انبیاء بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ رب سلم سلم، اللہ آپ تو ہی ہمیں سلامتی دے سکتا ہے۔ انبیاء جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت ہم کلامی کا شرف نصیب کرتا ہے، جن سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوتا ہے، جن کی طرف اللہ وحی کرتا ہے، وہ انبیاء بھی قیامت والے دن اس پل صراط کے پاس کھڑے ہو کر یہی دعا کر رہے ہوں گے رب سلم سلم، اللہ اے اللہ آج تو ہی ہمیں سلامتی دے سکتا ہے، اس پل صراط سے، اس جہنم سے آج تو ہی ہمیں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس پل صراط پر سے سب کو گزرنا ہے،
اللہ فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا، پھر صراط پر سے گزرتے ہوئے ہم کن لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، کن کو ہم جہنم کی آگ سے آزادی دے کر جنت کے اندر داخل کر دیں گے، جنت کے اندر پہنچا دیں گے، وہ کون ہے؟ ثم ننجی الذین اتقوا، ہم صرف انہی لوگوں کو نجات دیں گے، پھر صراط پر سے گزرتے ہوئے جہنم سے ہم صرف انہی لوگوں کو نجات دیں گے جو دنیا کے اندر اپنی زندگی میں متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے۔ اور جہاں تک وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیوں میں غرق ہو گئے، اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوب گئے اور کبھی اللہ سے توبہ نہیں کی، اللہ سے معافی نہیں مانگی ہے، نظر الظالمین فیہا جثیہ، ہم ان لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، کبھی توبہ نہیں کی، کبھی اللہ سے معافی طلب نہیں کی اور اسی حالت میں ان کی موت آ گئی، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اونڈے منہ جہنم کے اندر گرا دیں والعیاذ باللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، اور جہنم اور یہ اللہ کی نافرمانی سے اجتناب جو ہے کہ انسان پرہیزگاری کرے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، یہ جہنم کی آگ سے آزادی کے اسباب میں سے بہت ہی اہم سبب ہے۔ اور یہ تقویٰ کیسے آتا ہے؟ پانچواں سبب جہنم کی آگ سے آزادی کے اسباب میں سے پانچواں سبب جو ہے یہ تقویٰ کس طرح آتا ہے؟ چوتھا سبب تقویٰ تھا، اب پانچواں سبب جو ہے وہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ تقویٰ کس طرح آتا ہے انسان کے اندر؟ میرے بھائیوں، تقویٰ حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب روزہ، کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے کس طرح بچ سکتا ہے، متقی پرہیزگار کیسے بن سکتا ہے، اس کے لیے ایک عمل جو جہنم کی آگ سے آزادی کے اسباب میں سے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے، نہ صرف فرضی روزے رکھے رمضان مبارک کے، بلکہ اس کے بعد انسان نفلی روزے بھی رکھتا رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو صرف ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ کے راستے میں، ایک دن کا روزہ، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت پر دور کر دیتا ہے۔ اتنی مسافت جو 70 سال میں طے ہو سکتی ہے، اتنی مسافت پر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ ایک دن کے روزے کی فضیلت ہے۔ اور اگر انسان مسلسل روزے رکھتا رہے، خصوصاً یہ دیکھیں شوال کے 6 روزے جو ہیں، آج کل یہ بھی بات کی جا رہی ہے، مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے، بعض لوگوں نے یہ شبہ پھیلایا ہے، کہتے ہیں کہ 6 روزے جو ہے یہ شوال میں رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سال بھر میں جب کبھی آپ 6 روزے رکھ لیں گے تو وہ آپ کو اس سے آپ کو سال بھر کے روزوں کی فضیلت مل جائے گی۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، رمضان کے روزے رکھتا ہے، پھر اس کے بعد شوال کے اندر 6 روزے رکھتا ہے، تو اس کے لیے ایسے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے۔ شوال کے 6 روزے ہیں۔ اسی طرح سے اگر انسان ہر ہفتے میں 2 روزے رکھ لے، پیر کے دن کا روزہ اور جمعرات کا روزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ہفتے میں 2 دنوں کے روزے رکھتے تھے، اور ایام 20 کے روزے، اگر آپ ہر ہفتے 2 روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم مہینے کے اندر 3 روزے رکھ لیں، 13، 14 اور 15، یہ ایام 20 کہلاتے ہیں، تو ان دنوں کے روزے رکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک بات کیا ہے کہ میں ہر مہینے کے اندر 3 دن کے روزے رکھوں۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کریں کہ روزہ جو ہے یہ بہت سارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، بہت سارے گناہوں کے کفارے میں روزہ بھی آتا ہے۔ مثلا قتل خطا جو ہے، مثلا کوئی شخص غلطی سے کسی کو قتل کر دیتا ہے، عمدن قصدن نہیں، غلطی سے کسی کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ ہے ایک غلام کو آزاد کرنا۔ اور اگر انسان ایک غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کے بدل کیا ہے؟ فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، تو اس کو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے چاہیے۔ گویا اگر انسان 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا تو اس کا وہ گناہ جو ہے قتل خطا کا، کسی مسلمان کو اگر اس نے غلطی سے قتل کیا تو وہ گناہ اس کو معاف ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر انسان رمضان مبارک کے دنوں میں دن کے وقت اگر اپنی بیوی سے جماع کر لیتا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کے کفارے میں بھی آخری اسٹیپ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ 2 مہینوں کے روزے رکھنا، بلکہ دوسرا اسٹیپ ہے، اس کے بعد پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر قسم کوئی شخص اٹھاتا ہے اور قسم توڑ دیتا ہے، اس کے کفارے میں کیا ہے؟ 3 دن کے روزے ہیں۔ اسی طرح اگر حج کے دوران احرام کی حالت میں اگر انسان ممنوعات احرام میں سے کسی کا ارتکاب کر لیتا ہے
اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کے کفارے میں بھی 3 دن کے روزے ہیں۔ مختلف گناہوں کے کفارے میں یہ روزے کا جو ذکر آیا ہے یہ کیوں ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور جب انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو پھر کہاں جاتا ہے؟ پھر انسان جنت میں چلا جاتا ہے، جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہنم کی آگ سے آزادی کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب جو ہے وہ روزہ ہے، اور اسی روزے کے ذریعے ہی انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے، انسان اپنے جسم کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، کانوں کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، ہاتھوں کی، پیروں کی۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، جنت کا حصول اور جہنم سے آزادی یہ ہر مسلمان کا مقصود و مطلوب ہے. ہر مومن یہ چاہتا ہے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم کی آگ سے اس کو آزادی دے دی جائے. اس خواہش کے لیے، اس تمنا کے لیے مومن ہر وقت دعا گو رہتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کے باوجود، میری خطاؤں اور غلطیوں کے باوجود اللہ تو مجھ سے درگزر کرتے ہوئے مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے. تو جہنم سے آزادی کے اصل اسباب کیا ہیں؟ جن اسباب کو ایک مومن مسلمان اختیار کرے تو اس کے بعد وہ جہنم سے آزاد ہو جائے. انہی اسباب کے متعلق ہم گزشتہ 2 جمعوں سے گفتگو کر رہے ہیں. پہلے جمعہ میں ہم نے جہنم سے آزادی کے 5 اسباب ذکر کیے تھے، اور پھر گزشتہ جمعہ کو مزید 5 اسباب ذکر کیے تھے. اس طرح جہنم سے آزادی کے 10 اسباب ہم اب تک ذکر کر چکے ہیں. ان میں سب سے پہلے اللہ کی توحید ہے، پھر اعمال میں، عبادات میں اخلاص پیدا کرنا ہے، اسی طرح سے تقویٰ ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، نمازوں کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنا ہے، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا ہے، اللہ کے راستے میں چل کر جانا ہے. یہ مختلف اسباب ہیں جن پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. آج بھی اسی موضوع کو ہم جاری رکھیں گے.
جہنم سے آزادی کے مزید 5 اسباب آج کے خطبہ میں ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سارے اسباب اختیار کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم جنت میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے۔ میرے بھائیوں، توحید اور اخلاص کے ساتھ ساتھ عبادات میں اخلاص، نمازوں کی ادائیگی، تقویٰ، پرہیزگاری، روزہ وغیرہ، ان تمام عبادات کے ساتھ ایک اور سبب جو انسان کو جہنم کی آگ سے آزادی دلا سکتا ہے اور جس سے اس دور میں بہت سارے مسلمان غافل ہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے دیکھیں گے آپ کہ وہ نمازی، روزے دار، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے، لیکن جہنم سے آزادی کا ایک بنیادی سبب جس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں اس سے وہ محروم نظر آئیں گے۔ عبادت گزار ہوں گے، نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، لیکن اس سبب سے وہ محروم ہوں گے۔ اور وہ بنیادی سبب کیا ہے؟ وہ ہے حسن خلق، کہ انسان اچھے اخلاق کا حامل ہو، اچھی عادات اور اچھی خصلتوں کا حامل ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ یہ اچھا اخلاق، حسن اخلاق جو ہے یہ بھی انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد دلانے والا ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ صرف نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو اور چندے کی عبادات کر لو، بس یہی کافی ہے جنت میں داخلے کے لیے اور جہنم سے آزادی کے لیے۔ میرے بھائیوں، وہ سارے اسباب جنت میں دخول کے اور جہنم سے آزادی کے وہ اپنی جگہ پہ اہم ہیں، ان کی اہمیت میں کسی کو انکار نہیں، لیکن ان کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سبب کی اہمیت کو بھی اپنے دلوں میں بٹھانا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ انسان اپنا اخلاق اچھا بنائے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے ہوں، لوگوں کے ساتھ اس کی جو ڈیلنگ ہے، لوگوں کے ساتھ جو میل جول ہے وہ اچھا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ میزان کے مطابق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، مستدرک حاکم میں بالکل صحیح سند کے ساتھ حدیث، فرمایا کہ من کان ہینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار، جو شخص نرم رویہ رکھنے والا ہو، اس کی طبیعت میں نرمی ہو، نرم خو ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا ہو، قریباً، اور پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے قریب رہتا ہو، ان میں گھل مل کے رہتا ہو، میل جول کے اخلاق، میل جول کے آداب سے واقف ہو، ان کے قریب رہتا ہو۔ یہ نہیں کہ ہر وقت اپنے مسلمان بھائیوں سے دور دور رہتا ہے، نہیں، ان کے قریب رہتا ہے، ان کے حالات سنتا ہے، ان کو اپنی احوال سناتا ہے، اور پھر جہاں تک اس سے ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ من کان ہینا لینا قریبا، ہین ہو، نرم ہو، اس کی طبیعت کے اعتبار سے وہ نرم خو ہو، لوگوں کے ساتھ وہ نرم معاملہ کرنے والا ہو، نرمی کے ساتھ، قریباً، اور پھر وہ قریب رہتا ہو مسلمان بھائیوں کے، ان سے بالکل الگ تھلگ ہو کے نہیں رہتا، بلکہ ان کے اندر رہ کر ان کے احوال جانتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان سے تعاون کرتا ہے نیکی اور تقوی کی بنیاد پر۔ حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے حرام کر دیتا ہے۔ جہنم کی آگ سے آزادی کا ایک سبب جہاں توحید ہے، جہاں اخلاص ہے، جہاں نمازیں ہیں، روزہ ہے، تقویٰ پرہیزگاری ہے، وہاں یہ سبب بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ سماحت الاخلاق، حسن خلق جو ہے یہ بھی انسان کو جہنم کی آگ سے آزادی دلانے والا ہے۔ لہذا ہمیں با اخلاق ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کا، اچھے کردار کا حامل ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک اچھے خلق اور حسن خلق کی بات ہے تو حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ بڑا جامع سوال، نیکی کس کو کہتے ہیں اور گناہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جن پہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی وحی کے ساتھ ہی بولا کرتے تھے۔ وہ زبان نبوت،
وہ زبان وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی کیا تعریف کی، گناہ کس کو کہتے ہیں آپ نے کیا بتلایا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی حسن خلق کو ہی کہتے ہیں۔ نیکی کس چیز کا نام ہے؟ اچھے اخلاق کو ہی کہتے ہیں۔ انسان اگر اپنا اخلاق اچھا بنا لے تو اس نے گویا نیکی کی حقیقت کو پا لیا۔ والاسم، اور برائی کیا ہے؟ والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں کوئی بات کھٹکے اور آپ کو یہ بات نہ پسند ہو کہ جب آپ وہ کام کر رہے ہوں تو لوگوں کو اس کی اطلاع نہ ہو۔ اس بات کو نہ پسند کریں آپ کہ جب آپ اس بات کا عمل کر رہے ہوں، جو بات آپ کے دل میں کھٹک رہی ہے کہ کروں یا نہ کروں، یہ صحیح ہے یا جائز ہے کہ ناجائز ہے، جب کوئی بات اپنے دل میں کھٹک رہی ہو اور آپ کے دل میں یہ خوف بھی ہو کہ اگر میں اس سے عمل کروں تو لوگوں کو پتہ نہ چلے، اس بات کو نہ پسند کریں کہ لوگ مطلع ہوں، لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ فلاں شخص نے فلاں کام کیا ہے، یہی گناہ ہے۔ کتنی جامع تعریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے نیکی کا تصور بھی بیان کر دیا، حسن خلق اور گناہ کا تصور بھی بیان کر دیا۔ تو وہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کو ہی نیکی قرار دیا ہے۔ اس سے آپ حسن خلق کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اچھا اخلاق، با اخلاق ہونا جو ہے، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اور قدر و منزلت کتنی بڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو نیکی قرار دیا۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ میزان میں، ترازو میں، وہ ترازو جو قیامت والے دن نصب کیا جائے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن اللہ رب العزت انصاف کرنے والے ترازو نصب کرے گا۔ اس ترازو کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں انسان کے نیک اعمال کو رکھا جائے گا، دوسرے میں انسان کے برے اعمال کو رکھا جائے گا۔ باقاعدہ وزن کرنے کے بعد انسان کے آخری انجام کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اس ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل، نیک اعمال والے پڑھنے کو سب سے زیادہ بھاری کرنے والا عمل، سب سے زیادہ نیچے جھکا دینے والا عمل کیا ہے؟ فرمایا وہ حسن خلق، اچھا اخلاق۔ یہ سب سے بڑا عمل کہ جو انسان کے ترازو کو سب سے زیادہ وزنی بنائے، وہ نیکیوں والا جو پلڑا ہے اس کو جھکا دے گا، حسن خلق۔ اور پھر اس کے بعد جو الفاظ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، ایک شخص جب با اخلاق ہوتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے تو اپنے اسی حسن خلق کی وجہ سے وہ بہت زیادہ نمازی پڑھنے والا انسان، بہت زیادہ روزے رکھنے والا انسان جو ہے اس کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے اپنے حسن خلق کی وجہ سے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان صرف فرضی نمازوں پر اکتفا کرتا ہے اور فرضی روزے ہی رکھتا ہے، نفلی نماز بہت کم پڑھتا ہے، نفلی روزے بھی بہت کم رکھتا ہے، ایک طرف یہ، اور دوسری طرف وہ انسان کہ جو فرضی روزے بھی رکھتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، فرضی نمازیں بھی پڑھتا ہے، نفلی نماز بھی پڑھتا ہے۔ اب آپ ان دونوں میں فرق کر سکتے ہیں، ایک صرف فرائض پہ اکتفا کرتا ہے، دوسرا فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھتا ہے۔ میری اور آپ کی نظر میں یہ نوافل پڑھنے والا انسان، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھنے والا انسان جو ہے یہ سب اس سے افضل قرار پائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر یہ فرائض پر اکتفا کرنے والا حسن خلق رکھتا ہے، اچھے اخلاق کا حامل ہے، تو یہ اسی انسان سے افضل ہے جو فرائض کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے۔ یہ نفلی نمازیں تو نہیں پڑھتا، نفلی روزے تو نہیں رکھتا، لیکن حسن خلق ہونے کی وجہ سے یہ اس شخص کی نفلی نمازیں اور اس شخص کے نفلی روزے پہ ہیں، اس کا یہ عمل اس سے افضل قرار پاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے مطابق۔ لہذا ہمیں فرائض کی اپنی اہمیت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں اور فرض روزوں کے ساتھ ساتھ
انسان کو اپنا اخلاق بھی اچھا بنانا چاہیے. لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنا، لوگوں کے ساتھ سچ بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، فراڈ دھوکے سے پرہیز کرنا، نرم رویہ اختیار کرنا، یہ حسن اخلاق کے بعض امتیازی نشانات ہیں جو ہمارے اندر آج محفوظ ہیں، ناپید. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ وہ عمل کون سا ہے کہ جو سب سے زیادہ انسان کو جنت میں داخل کرے گا، یعنی جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق قرار پائے گا، وہ سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تقوی اللہ و حسن الخلق، سب سے زیادہ وہ عمل جو انسان کو جنت میں داخل کرنے والا ہے، جہنم سے آزادی دلانے والا ہے، وہ اللہ کا تقوی، انسان پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو. ایک یہ عمل، اور دوسرا عمل جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں پہنچانے والا ہے وہ ہے اچھا اخلاق، حسن خلق. اور اسی حدیث میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ وہ عمل جو انسان کو جہنم کی آگ میں گرانے والا ہے، جہنم کی آگ میں پہنچانے والا ہے، وہ عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الفم والفرج، ایک انسان کا منہ ہے، منہ کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم کا مستحق بنتا ہے. منہ کی وجہ سے کہ اگر انسان منہ کے ذریعے حرام کھائے، منہ کے اندر جو زبان موجود ہے اس زبان کے ذریعے مسلمانوں کو اذیت پہنچائے، مسلمانوں سے گالی گلوچ کرے، یہ بد اخلاقی ہے. اس حسن خلق کے عکس حسن خلق آپ کو جنت میں لے جائے گا. اور یہ جو بد اخلاقی ہے انسان کی زبان سے جو ظاہر ہوتی ہے بد اخلاقی، کہ انسان سخت گفتگو کرے، گالی گلوچ کرے، مسلمانوں کو برا بھلا کہے، نرم گفتگو نہ کرے، یہ جو بد اخلاقی ہے جو زبان سے ظاہر ہوتی ہے، اس وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم کی آگ میں داخل ہو، والعیاذ باللہ. آپ مقارنہ کر لیں، ایک طرف حسن خلق جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں پہنچانے والا، اور ایک طرف یہ بد خلقی، بد اخلاقی جو ہے یہ انسان کو جہنم کی آگ میں سب سے زیادہ پہنچانے والی چیز. اور فرمایا دوسری چیز الفرج، انسان کی اپنی شرمگاہ، منہ کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم کا مستحق بنے گا. حضرت ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہے، کہتی ہے کہ ایک رات میرے خامن حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھے، تہجد کی نماز شروع کر دی. اس بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سننا اور اپنے دلوں میں بٹھا کے جانا اس بات کو. ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میرے خامن حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھے، تہجد پڑھنا شروع کر دیا، تہجد کی نماز شروع کر دی. سنت کے مطابق تہجد کی نماز ادا کی، اس کے بعد اللہ سے دعا کرنا شروع کی. جب دعا کرتے ہیں تو ایک ہی دعا کرتے ہیں، صبح ہونے تک روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتے رہے. وہ دعا کیا تھی؟ فجعل يبكي ويقول اللهم احسنت خلقي فحسن خلقي. روتے ہوئے بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے مجھے بہت اچھا پیدا کیا، اسی طرح یا اللہ میرے اخلاق کو بھی بہت اچھا بنا دے. ام الدرداء کہتی ہے کہ صبح ہونے تک روتے ہوئے یہی دعا کرتے رہے. جب صبح ہوئی میں نے پوچھا اے ابو الدرداء، آپ نے آج ساری رات اسی دعا میں ہی گزار دی، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بس ایک ہی دعا کرتے رہے، اللہ سے یہی دعا کرتے رہے کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے اچھا بنایا، میری خلقت اچھی کر دی، اسی طرح میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں کہ یا ام الدرداء، اے ام الدرداء یہ بات اچھی طرح سے یاد کر لو کہ ان العبد المسلم يحسن خلقه يدخله حسن خلقه الجنة ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار. ایک مسلمان بندہ جب اپنا اخلاق اچھا بناتا ہے، اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے، تو اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اور ایک شخص مسلمان تو ہے لیکن بد اخلاق ہے، اس کی بدخلقی کی وجہ سے وہ ایک دن جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے گا. کیونکہ حسن خلق
کی بنا پر انسان جنت میں داخل ہوگا. میں اسی لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار یہی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ جس طرح تو نے میری شکل و صورت کو بہت اچھا بنا دیا اسی طرح یا اللہ میرے اخلاق کو بھی بہت اچھا بنا دیا. اور یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. اللہم کما حسنت خلقی اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی. لہذا ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. خلاصہ یہ ہے جہنم کی آگ سے آزادی پانے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب کہ انسان با اخلاق ہو, اچھے اخلاق کا حامل ہو. اور لوگوں اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اچھا اخلاق یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے. اگر آپ کسی مسلمان کو اذیت پہنچائیں گے, کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائیں گے اپنی زبان سے, اپنے قول سے یا اپنے کسی فعل سے, قول و فعل کے ساتھ اگر آپ کسی مسلمان کو اذیت پہنچاتے ہیں تو آپ بد اخلاق ہیں والعیاذ باللہ. اور اگر آپ کے اخلاق کی وجہ سے مسلمان آپ کی زبان سے محفوظ, آپ کے اعمال سے افعال سے محفوظ, تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اچھے اخلاق کے حامل ہیں. لہذا ہمیں اس طرح کے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق دے. دوسرا سبب جہنم سے آزادی کا جو آج کے خطبوں میں بیان کرنا ہے, اور یہ ترتیب کے اعتبار سے 12واں سبب ہے جہنم سے آزادی کے اسباب میں سے, وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اگر بیٹیاں نصیب کرے تو وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کا اہتمام کرے, ان کی پرورش کا اہتمام کرے, ان کی اچھی اسلامی تربیت کا اہتمام کرے. اگر وہ اسلامی تربیت کا اہتمام کرے گا تو انہیں بیٹیوں کی تربیت کرنے کی وجہ سے, یا اس کے پاس اگر بہنیں ہیں تو بہنوں کی اچھی تربیت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ سے آزادی دے کر کے جنت میں داخل کر دے گا. یہ ایک سبب ہے جہنم سے آزادی کے اسباب میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان گرامی ہے من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار, کہ جس شخص کو بیٹیوں کے ساتھ کسی طرح آزمائش میں ڈالا جائے, بیٹیوں کی وجہ سے کوئی آزمائش آئے, حتیٰ کہ یہ جو بیٹیوں کی تربیت ہوتی ہے, بیٹیوں کی نشو و نما ہوتی ہے, اور پھر بیٹیوں کے جوان ہونے کے بعد ان کے لیے مناسب رشتے کا اختیار ہوتا ہے, یہ آزمائشیں ہوتی ہیں والدین کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بھی بیٹیوں کے ساتھ کسی طرح سے بھی آزمائش میں ڈالا جائے فاحسن الیہن, پھر وہ صبر کرے اور صبر کرتے ہوئے ہمیشہ بیٹیوں کے ساتھ احسان ہی کرتا رہے, بیٹیوں کے ساتھ احسان ہی کرتا رہے. یہ نہ کہے کسی موقع پر کہ پتہ نہیں یہ بیٹی جو ہے میری, اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا تھا, یہ تو میرے لیے عذاب بن گئی ہے. یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, بلکہ آج اس دور کے اندر تو بیٹیوں کی پیدائش کو ہی اپنے گھر کے اندر مصیبت کا سبب سمجھا جاتا ہے. میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص بیٹیوں کے ساتھ کسی طرح آزمائش میں ڈالا جاتا ہے پھر وہ ان کے ساتھ احسان کرتا رہتا ہے, ہمیشہ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے, کن لہ سترا من النار, یہی بیٹیاں قیامت والے دن اس کے اور جہنم کے سامنے پردہ بن جائیں گی. اللہ تعالیٰ یہ بیٹیوں کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان گرامی ہے من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن, حدیث توجہ کے ساتھ سنیے, من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار يوم القيامة. جس شخص کے پاس 3 بیٹیاں اور پھر وہ ان بیٹیوں کی تربیت اور ان کی نشو و نما, ان کی تربیت پر, ان کی پرورش کرنے پر صبر کرتا رہے, وأطعمهن وسقاهن وكساهن, ان کو کھانا کھلاتا رہے, ان کو پانی پلاتا رہے, ان کے لباس کا اہتمام کرتا رہے, ان کی اسلامی تربیت کا. صرف میرے بھائیوں کھانا پلانا لباس ہی نہیں, بلکہ اس کے اندر یہ جو الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ احسن الیہن, وہ ان کی طرف احسان کرے. اس احسان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے آپ کی بیٹیوں پر کہ آپ ان کی اسلامی تربیت کا اہتمام کریں, آپ ان کو پردے کا پابند بنائیں, ان کو شرم و حیا کا سبق دیں. یہ سب سے پہلا احسان ہے آپ کی بیٹیوں پر اور آپ کی بہنوں پر. تو جو شخص اس طرح اپنی بیٹیوں پر احسان کرتا ہے اور ان کی دنیاوی اعتبار سے پرورش بھی کرتا ہے, کھانا پینا لباس وغیرہ کا اہتمام کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ, یہی بیٹیاں جو ہیں قیامت والے دن اس کے لیے جہنم کی آگ کے سامنے پردہ بن جائے. میرے بھائیوں, یہ ساری احادیث میں نے ذکر کی ہیں, ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان
بیٹیوں کی اچھی طرح سے تربیت کرے، ان کو اپنے لیے عار کا ایک ذریعہ نہ سمجھے، شرمندگی کا ایک ذریعہ نہ سمجھے، بلکہ ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا سبب جو ہے وہ تصور کرے، اور اس بات پہ یقین کر لے کہ اگر وہ ان کے ساتھ احسان کرے گا، ان کی اچھی تربیت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے اس شخص کو، یعنی اس کے والدین کو، دونوں کو، والدین کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے آزادی دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اچھی نیک اولاد نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، جہنم کی آگ سے آزادی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے، مسلمان غلام کو آزاد کر دے، اس کی آزادی پر جو خرچہ آتا ہے وہ خرچہ برداشت کرے اور اس کو آزادی دلوا دے۔ تو یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی بنا پر اللہ رب العزت اس نے ایک غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان گرامی ہے، ایما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما فهو فكاكه من النار، جو مسلمان آدمی کسی مسلمان غلام کو آزادی دلاتا ہے، اس کو آزاد کر دیتا ہے، اس کے پاس اگر ہے تو وہ اپنے طور پر اس کو آزاد کر دے، اور اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے مالک کو پیسے دے کر کے اس کو آزادی دلوا دیتا ہے، فهو فكاكه من النار، اس نے اس مسلمان کو آزادی دلوائی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ آج میرے بھائیوں، کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس دور میں تو غلاموں کو آزاد کرنے کا یہ جو ذریعہ ہے، یہ جو سبب ہے جہنم سے آزادی کا، یہ تو موجود نہیں ہے، غلامی کا دور ختم ہو گیا، تو کس طرح یہ ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، چونکہ وقت ختم ہونے والا ہے جمعہ کا، مختصر طور پر بات یہ ہے کہ غلاموں کی آزادی والا معاملہ تو ختم ہو گیا، آج غلام نہیں کہ جن کو آپ آزاد کروا سکیں، اور اس سبب کے ذریعے آپ جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ سے حاصل کر سکیں، لیکن ہماری شریعت کے اندر ایسے اعمال موجود ہیں کہ جو غلاموں کو آزاد کرنے سے بھی افضل قرار دیے گئے۔ توجہ کے ساتھ سننا یہ بات، اسلام کے اندر، ہماری شریعت کے اندر بعض ایسے اعمال موجود ہیں کہ اگر ان اعمال کو اختیار کیا جائے تو انسان کو غلاموں کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور ان اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے گرامی سنیے، فرمایا کہ میں فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہوں اور بیٹھ کر کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہوں اور تسبیح بیان کرتا رہوں، تکبیر بیان کرتا رہوں، الحمدللہ پڑھتا رہوں، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہوں، اللہ کا ذکر کرتا رہوں یہاں تک کہ طلوع شمس ہو جائے، آفتاب طلوع ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل جو ہے فجر کی نماز کے بعد اس طرح طلوع آفتاب تک بیٹھے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، یہ عمل مجھے اولاد اسماعیل میں سے 2 گردنوں کو آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ گویا کہ 2 گردنوں کو آزاد کرنے کا ثواب انسان کو اس طرح مل سکتا ہے کہ انسان فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے اعمال ہیں جن کو میں چھوڑ رہا ہوں اور چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، 14واں سبب جہنم سے آزادی کا، چونکہ آج اس موضوع کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ، تو جہنم سے آزادی کا 14واں سبب یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کسی مسلمان کی عزت پہ حملہ کیا جائے، اگر آپ کے سامنے کسی مسلمان کے عیبوں کو اچھالا جائے، اس کی برائی بیان کی جائے، تو آپ اس مسلمان کا دفاع کریں۔ اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کریں گے تو آپ کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے آزادی عطا کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، من ذب عن عرض اخیہ بالغیبۃ فإن كان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو شخص پیچھے کسی مسلمان کا دفاع کرتا ہے، مثلا ایک مسلمان دوسرے مسلمان جو موجود نہیں ہے، دوسرے مسلمان کے سامنے وہ عیب بیان کرتا ہے کہ فلاں شخص وہ تو ایسا ہے،
یہ فلاں شخص جو ہے اس نے فلاں کام کیا ہے، اس کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، اس کو نشانہ بناتا ہے، تان و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے. اب جو مسلمان سن رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں خاموش ہو جاؤ، میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا، دفاع کرتا ہے اس کا کہ نہیں ایسا ناممکن ہے کہ میرے بھائی میں یہ عیب ہو یا میرا بھائی یہ کام کرے، ایسا ممکن نہیں ہے. اگر وہ اپنے مسلمان بھائی کے اس طرح سے دفاع کرے گا تو حدیث کے الفاظ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، اللہ تعالیٰ پر یہ بات واجب ہو جائے گی، یہ بات ضروری ہو جائے گی کہ اللہ کس کو مسلمان کی عزت کا دفاع کرنے والے انسان کو جہنم کی آگ کی آزادی عطا کر دے. آج ہم لوگ جب کسی مسلمان بھائی کی کوئی برائی معلوم ہوتی ہے، کوئی عیب معلوم ہوتا ہے، ہم خوشی سے سماتے نہیں ہیں، بھول جاتے ہیں اور پھر اس بھائی کا عیب لے کر ہم دنیا بھر کے اندر سارے لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ رویہ کسی مسلمان کے شایع نشان نہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جب کسی مسلمان کی برائی بیان کی جا رہی ہو اس کا آپ دفاع کریں. دفاع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے آزادی دے دے گا. آخری سبب جو ہے 15واں سبب جہنم کی آگ سے آزادی کا وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا. اگر آپ مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، جہاں آپ خود کھاتے پیتے ہیں وہاں اس کھانے پینے میں اور اپنے پیسے میں اگر آپ مسکینوں کے حق کا بھی خیال رکھتے ہیں، مسکینوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ عمل کی وجہ سے آپ کو جنت میں داخل کر دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے آزادی دے دے گا. اور اس سلسلے میں آیات اور